واضح ہوتا چلا گیا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، بغیر کسی وجہ کے، نہ بارش نہ خوف، یہ نمازیں مدینہ میں جمع کی، ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ، لیکن اسے عادت نہیں بنایا کہ ہر دوسرے دن جمع ہو رہی ہیں، ہر تیسرے دن جمع ہو رہی ہیں، جیسے ظہرین اور مغربین شیعہ حضرات رافضی حضرات پڑھتے ہیں، عادت نہیں بنایا۔ پڑھ سکتے ہیں لیکن روزانہ نہیں۔ کیوں؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ افضل ترین عمل۔ ظہر کا وقت ہے، ظہر کے وقت پر پڑھنا، عصر کا وقت ہے، اس کے وقت پر ادا کرنا، سب کام چھوڑ کر نماز کو ادا کی، نماز کو ادا کی۔ ہمارے استاد اور مربی ابو محمد شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، وہ اپنی سیکٹریٹ میں، سندھ سیکٹریٹ میں، جو جماعت کا، جمعیت اہل حدیث سندھ کا سیکٹریٹ، سال کے پروگرام کو ترتیب دیا کرتے تھے، مساجد کی تعمیر، مدارس، سال کا پورا کام، اور پورے سندھ سے جماعت کے ناظمین مسئولین وہاں پر آیا کرتے تھے، سال کا اجلاس، سالانہ اجلاس، اور اس میں عوام نہیں ہے، اس میں علماء، خطباء، امراء، نادمین، مسئولین، بڑے ذمہ دار۔ اور اب گفتگو ہو رہی ہے اس سال یتیموں پر کتنا خرچ ہونا ہے، مسکینوں پر، مسجدیں کتنی بننی ہیں، مدارس کون کون سے چلنے ہیں، علماء نے، دعات کہاں، ساری مسئلے۔ اب کوئی ایسی بات جس پر بحث ہو گئی ہے اور فائنل کرنا ہے، فائنل امیر محترم کرتے ہیں شیخ العرب، تو فائنل کے بالکل قریب لگ گیا، ادھر سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، اسی وقت قلم رکھ دیتے اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوتے، کہتے 1 منٹ کا رہ گیا، ابھی تو اذان ہوئی ہے، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، اور میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، الصلاۃ علی وقتہا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے گھر میں پیار، محبت، گفتگو، مزاح، کہ اچانک اذان سنتے، اذان سنتے ہی ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے تک نہیں۔ پوچھا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، بہت بڑی نیکی۔ ماں باپ جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، خدمت کرو گے تو جنت، اور نافرمانی کرو گے تو دوزخ، دوزخ۔ تو ماں باپ و بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیجیے۔ والدین کسی بات پر خفا ہو، ناراض ہوں تو آگے سے زبان نہیں ہلا سکتے، اف لکما، اف بھی نہیں کہہ سکتے، ہائے ابا جی نام کو اکھ ایویں نہ کر، اف، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ماں باپ۔ پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، صحیح بخاری 527 نمبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جنم دیا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ۔ پرورش کی ہے والدین نے، پرورش کی ہے والدین نے، سبحان اللہ، پالا اس کو، چھوٹے سے کو پالا۔
اس کی پرورش کی ہے، نعمتیں اللہ نے اس کو پر دی ہیں. یہ اللہ کا اس کی والدہ نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس وزن کو برداشت کیا ہے، گرمی سردی تکلیف پیدائش کے بعد بھی دیکھیے اور پیدائش کے دوران بھی دیکھیے، پھر پیدائش کا جو مرحلہ ہے اس کو دیکھیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی، میں اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، چلنے کے قابل نہیں تھی، اور فلاں علاقے سے سفر کر کر آیا اور پورا حج کروایا، طواف کروایا، کاندھوں پر سوار، اور گرمی اتنی، اللہ کے پیغمبر اگر گوشت رکھ دیا جائے نا اس دھوپ میں وہ بھی گل جائے گا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ دیکھو اتنی تکلیفیں، سارا بیان کیا، حج کی تکلیفیں، پھر کاندھے پر ایک انسان کو سوار کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تیری پیدائش کے دوران جو تمہاری والدہ کو لیبر پین جسے انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں درد ذہ، وہ جو دردیں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، پھر درد اٹھتی ہے، بچہ گھومتا ہے باہر نکلنے کے لیے، پھر تکلیف ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لیبر پین، درد ذہ. دنیا کا سب سے شدید ترین درد ذہ میڈیکل میں ڈاکٹر کہتے ہیں. اور اس کے بعد کڈنی کا پین، گردے کی تکلیف. یہ میڈیکل ڈاکٹر کے الفاظ، میڈیکل افیسر کے الفاظ، کہ وہ جو لہر درد کی اٹھتی ہے وہ شدید ترین ہوتی. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، شاید وہ کوئی ایک لہر ہوتی ہے، 3 دن عورت چرپائی پر پڑی رہتی ہے، دردیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، آج نہیں پیدا ہوا، کل نہیں ہوا، پرسوں پیدا ہوا، سارا دن رات 24 گھنٹے وہ دردوں میں، اس تکلیف میں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید ایک درد 1 منٹ کی جو آتی ہے، شاید تو نے اس کا حق شاید ادا کیا. وہ جو درجنوں اور سینکڑوں لہریں دردوں کی اٹھی اور باقی پالا پرورش کی سارا کچھ وہ تو الگ، ایک لہر کا بدلہ بھی شاید تو نہ دے سکا ہو، یہ اتنی ایک لہر کا بدلہ دیا ہو شاید. اللہ اکبر. یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے باپ کا مقام. فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بنی اسرائیل سورت 24 نمبر آیت. اے میرے رب دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے پالا. ماں سردی میں گیلی جگہ پر خود آ جاتی ہے، بچے کو وہاں سے اٹھا کر سوکھی جگہ پہ ڈال دیتی ہے. سبحان اللہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، 2 اس کی بچیاں ساتھ تھی، کہا کچھ کھانے کو دے دیں. آپ نے کھجور دی، اس نے آدھی اس بیٹی کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، خود بھوکی رہ گئی، خود بھوکی رہ گئی. گھر میں کھانا کم ہو تو ماں کہتے مجھے بھوک ہی کوئی نہیں تاکہ میرے بچے کھا لیں. یہ مرغی کے چوزے آپ نے دیکھے ہیں، ماں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باہر نکلتی ہے پنجرے سے تو کوئی اسے کھانے کے لیے ملتا ہے تو اپنی آواز میں بچوں کو بلا کر ان میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے ان میں. سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک، وہ جو مرضی کریں، جو مرضی، اور اس کا دنیا میں بھی انعام اور آخرت میں بھی انعام. دنیا میں بھی انعام اور آخرت میں بھی انعام. ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا، ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا. امام کعبہ فضیلت الشیخ شیخ العرب عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کوئی گھر کے اندر بچپنے میں شرارت کر دی. شرارت بھی کوئی کم نہیں تھی اور دیکھنے میں کچھ بھی نہیں تھی کہ والدہ محترمہ نے کھانا سجا دیا
پورا دسترخوان، اور مہمانوں نے آنا تھا، مہمان پہنچنے والے تھے، یہ بچے تھے چھوٹے سے، باہر سے آئے اور ریت کی مٹھی بھر کے لائے، اور گھر میں آ کر دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، سالن پکے ہوئے، سارے کھانے کے اندر ریت ملا دیا، ریت اٹھایا پھینک دیا، اوپر سے والدہ نے دیکھ لیا، اوہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، ادھر سے مہمان آ گئے، والدہ محترمہ دیکھو کیا کہتی ہیں، عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا، اللہ تمہیں بیت اللہ کا امام بنا دے۔ غصے کی کیفیت میں بھی دعا کیا کی، اللہ تمہیں بیت اللہ کا امام بنا دے۔ ماں کی وہ دعا اللہ نے سنی اور بیت اللہ کا امام بنا دیا۔ ماں باپ سے دعائیں لیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے۔ ہم نے دوست پالے ہوئے ہیں، دوستوں کی وجہ سے ماں کو ناراض، باپ کو ناراض، ان کو راضی۔ ماں باپ سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیجیے۔ وبالوالدین احسانا، تو دوسرا نمبر وبالوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ماں کی خدمت کیجیے، ماں کی خدمت کیجیے، باپ کی خدمت کیجیے۔ عرب میں ایک واقعہ جو تاریخی گزرا ہے، تاریخی واقعہ، عدالت میں ایک شخص نے مقدمہ دائر کر دیا اور کہا 10 سال سے، 20 سال سے یا 50 سال سے، بڑے عرصے سے میری والدہ میرے بڑے بھائی کے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی اب خدمت کروں۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، امی جی مہینہ ہو گیا ہے اب چھوٹے کے گھر چلی جاؤ، وہاں مہینہ ہوتا ہے تو امی جی یکم آ گئی ہے اب تیسرے بیٹے کے پاس چلی جاؤ۔ ماں باپ کے 10 بچے ہونا، وہ 10 کو پال لیتا ہے، لیکن 10 بچے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ بیوی کہتی ہے کتنے مہینے ہو گئے گھر میں یہاں بیٹھی ہوئی، تو وہاں دوسرے بھائی بھی تو آخر اسی کی اولاد ہے نا، وہ کیوں نہیں سنبھالتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مقدمہ دائر ہو گیا، جج نے دوسرے بھائی کو بلا لیا، اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں میں اپنی ماں کی خدمت کروں، میں خدمت کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا جی میں بھی چاہتا ہوں میں اپنی ماں کی خدمت کروں، میرا بھی تو حق ہے نا، میری والدہ ہے نا، میری والدہ ہے نا۔ جج نے کہا چلو والدہ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کے پاس 20-25 سال سے جب سے رہ رہی ہیں تو والدہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب والدہ کو بلایا گیا تو انہیں چارپائی پر معذور بڑھیا چمچوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے بدلنے پڑ رہے ہیں، طہارت کروانی پڑ رہی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ حیران رہ گئی دنیا، مقدمہ اوپن ہو گیا، دنیا جمع ہو گئی، اخبارات میں چھپا، تاریخ میں لکھا گیا۔ جج نے والدہ سے پوچھا کہ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا یہ کہتا ہے میں نے رکھنا ہے، بڑا کہتا ہے میں نے رکھنا ہے، اس نے مقدمہ کیا ہوا ہے، آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا دونوں ہی میرے بچے ہیں، میں کیسے فیصلہ کروں میں کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دونوں ہی میرے بیٹے ہیں۔ تو جج نے فیصلہ دے دیا کہ اب آپ چھوٹے کے پاس چلی جائیں۔ جو ہی یہ فیصلہ ہوا تو بڑا بیٹا عدالت کے اندر بلک بلک کر رویا، اور جو دنیا تھی وہ بھی دھاڑے مار مار کر روئی۔ وہ کہتا ہے میرے گھر سے ایک نعمت جا رہی ہے، میں اپنی ماں کی خدمت سے محروم ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کئی کتنے منحوس ہیں جو ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جسے میں راشن بھی دیتا ہوں،
میٹرک کا وہ اسٹوڈنٹ تھا، میرے سامنے اس نے اپنے والد کو چہرے پر تھپڑ مارا چوک کے اندر، میں نے اس کو پھر مارا۔ منحوس شخص۔ میں اپنے نمازیوں کتنوں کو جانتا ہوں اور بڑی دنیا کو جانتا ہوں۔ ماں باپ کا مقام، سبحان اللہ، ہمیں اپنے والدین کے احسان سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فوت ہو گئے ہیں جن کے والدین، ان کو دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پر رحم فرما، انہوں نے چھوٹا ہوتے ہوئے مجھے پالا تھا، چھوٹا ہوتے ہوئے مجھے پالا تھا۔ تو والدین کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ کئی تو بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے والدین کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، چھوٹا سا تھا، ماں باپ فوت ہو گئے، پتہ ہی نہیں ماں باپ کون تھے اور کون نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری مسجد میں دیکھ لو، ایک بزرگ ہے اور بچے کی کوٹھی ہے اور وہ سارا دن گرمی سردی میں تڑپتا ہی رہتا ہے۔ کس حالت میں سب دنیا جانتی ہے، گھر میں رہنے کے لیے اس کی جگہ نہیں ہے۔ عرب میں ایک بڑے واقعات ہیں عرب کے، عرب میں ایک والد بوڑھا ہو گیا تو ان کو ایک سائڈ پر کمرہ دے دیا، کھانستے رہتے ہیں، پیشاب یہ وہ، چلو جی، سبحان اللہ۔ تو ایک دن اس کا پوتا وہ بنا رہا تھا نقشہ، تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ دادا تو اس کمرے میں اپنے میں، کہا گھر بنا رہا ہوں گھر بنا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا لان ہے، یہ ٹی وی لان ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلاں فلاں۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک سائڈ پر دیکھا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ والد کو کہا، والد چھوٹا سا بچہ، والد حق پک رہ گیا، میرا کمرہ اور اپنے سارے کمرے آپ نے یہاں بنائے میں اتنے، اور میرے کونے کے اندر آپ نے کمرہ بنا دیا، کیوں بیٹا؟ کہا آپ نے بھی تو دادا ابو کو الگ کمرہ دے رکھا ہے۔ بس گیا اور اپنے باپ کو اٹھا کر لے آیا، اٹھا کر لے آیا۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کا جو مقام ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس کو تو میں جتنا لمبا بیان کروں، آخری بات کرتے ہیں اس پر۔ ایک کتاب سعودی عرب سے چھپی ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ ہے خلافت کا۔ ایک شخص کا بیٹا جہاد پر چلا گیا، اور 2 نمبر جہاد نہیں تھا اس دور میں جیسے آج کے دور میں، مولویوں نے بچے مروائے، لوگوں کے شہید کروائے، اور اپنے بیٹوں کو پڑھایا لکھایا اور وارث بنایا اپنی جماعت کا۔ یہ تو کل قیامت کا دن فیصلہ ہوگا نا۔ خالص جہاد کتاب اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ۔ یاد ہو ایجنسیوں کے جہاد اور مولویوں کے جہاد اور بناوٹی جہاد، جب چاہے بند کر دو، جب چاہے کھول دو، جب چاہے مروا دو، جب چاہے بچا لو، کیا کچھ ڈرامہ ہے یہ۔ میرا بات ہے وبالوالدین احسانا، جہاد پر بچہ چلا گیا، باپ انتظار کرتا رہا، ماں باپ کا اکیلا بچہ تھا۔ یہاں تو ہم نے کتنے ماں باپ کو تڑپتے اور روتے ہوئے دیکھا اور بچے مروا دیے۔ سبحان اللہ۔ باپ اور ماں ایک ہی بچہ تھا اور وہ چلا گیا۔ میاں بیوی ایک مرتبہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر درخت پر دیکھا کہ فاختہ کبوتر دونوں نر مادہ اور ان کا چھوٹا سا بچہ، نر جو والد ہے اس کا، وہ اٹھتا ہے آتا ہے اور اپنے اس بچے کو پیار کرتا ہے۔ ادھر سے مادہ آتی ہے، اپنے بچے سے کھیلتی ہے، پیار کرتی ہے۔ وہ نیچے بیٹھ کے دیکھتا رہا منظر، سبحان اللہ۔ اس منظر میں اس کو اپنا بچہ یاد آ گیا، اپنا بیٹا یاد آ گیا۔
وہ سیدھا اٹھا وہاں سے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آ گئے، کہا امیر المؤمنین میرا بیٹا جہاد پر گیا ہوا ہے اور اس کی یاد نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا، مجھے میرا بچہ واپس چاہیے، واپس بلاؤ اس کو۔ کب گیا تھا؟ اتنے مہینے ہو گئے۔ اچھا جی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ آپ نے ان کا دکھ اور تکلیف دیکھا باپ کی، آپ نے پیغام بھیج دیا میدان میں، فلاں نام کا سپاہی جو ہے مجاہد، اسے واپس بھیجو۔ سیدھا میرے دربار میں آئے، کچھ عرصہ لگا تو وہ نوجوان واپس پہنچ گئے۔ امیر المومنین نے اسے کہا جاؤ وہ اونٹنی ہے اور اونٹنی کا دودھ نکالو۔ اس بیٹے نے اونٹنی کا دودھ نکالا، سبحان اللہ، نکال کر پیالہ بھر کر رکھ دیا، پردے کے پیچھے چھپا دیا، بیٹے کو پیچھے کر دیا امیر المومنین، اور خادم کو بھیجا جاؤ اس بزرگ کو بلا کر لاؤ جو اس کے والد ہیں۔ وہ بزرگ آ گئے، جب آئے تو آپ نے وہ دودھ ان کو پیش کروا دی کہ دودھ پی لیں۔ بڑی خوبصورت بات، کہا یہ دودھ پی لو، تاریخی بات، اور بڑا ایمان پیدا ہوتا ہے میرا، اللہ اکبر۔ جو ہی اس بزرگ نے اٹھا کر تابعی نے رحمہ اللہ دودھ کا پیالہ منہ کو لگایا نا، پیا، کہا امیر المومنین اس دودھ کے اندر سے مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ بیٹا آ گیا ہے، بیٹے نے صرف دودھ نکالا ہے اور دودھ پیش کر دیا، اس میں ہاتھ نہیں دھوئے۔ دودھ پی کر کہتا ہے امیر المومنین اس دودھ میں مجھے اپنے بیٹے کی ہاتھوں کی خوشبو آ رہی، کیا میرا بیٹا آ گیا؟ آپ نے پردے سے اشارہ کیا آ جاؤ باہر۔ یہ ہے باپ، اور یہاں کہ جی ماں باپ بھی مسلمان ہی کوئی نہیں، جہاد کا پوچھنا ہی نہیں ہے، اٹھے اور گئے کشمیر اور اللہ بیلی ہوئے، ماں باپ روتے ہی رہ گئے۔ سینکڑوں نوجوانوں کو یہ پڑھا دیا گیا کہ ماں باپ سے اجازت کی ضرورت ہی نہیں، اور اپنی نسل کوئی امریکہ میں کھا رہی ہے، کوئی کہیں پڑھ رہی ہے، کوئی کہیں پڑھ رہی ہے، کوئی کہیں پروفیسر لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ماں باپ رل گئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔